شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے جو انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، ھدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے اتارا گیا، کس نے اتارا، کہاں پر اتارا، کتنا اتارا؟ تو اس میں کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں پر اتارا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ آسمان دنیا پر، دوسری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آغاز جو تھا وہ رمضان میں ہوا تھا۔ اور اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں الناس سے مراد تمام انسانیت ہے، ساری ہیومن ریس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن کون سی ہدایت؟ ہدایت علمی۔ یاد ہے آپ کو میں نے 2 طرح کی ہدایت بتائی ہوئی ہے شروع سے، ایک ہے ہدایت علمی اور دوسری ہے عملی۔ ھدی للناس، تمام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن کو پڑھتی ہے، کبھی ریفرنس بک کے طور پر اور کبھی ویسے ہی ایک کتاب کے طور پر۔ تو یہ علم کا ذریعہ ہے۔ ہدن سے مراد یہاں کیا ہے؟ علم۔ وبینات، اور روشن آیات، واضح آیات، من الہدا، ہدایت کی، ہدایت کی روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل ہیں کس میں؟ اس قرآن میں۔ والفرقان، اور ایک کرائیٹیرین ہے، حق اور باطل، فائدہ مند اور نقصان دہ، خیر اور شر، حلال اور حرام، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، پھر بتایا گیا کہ قرآن خود کیا ہے، ہدایت ہے، بیان ہے، فرقان ہے۔ 3 چیزیں یہاں پتہ چل رہی، ہدن، بینات اور فرقان۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، یعنی منتھ آف رمضان کو جو پالے، یعنی زندہ ہو جب تک۔ اور شہدہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، اور شاہدہ کا ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، دیکھنا۔ تو جو اس مہینے کو دیکھ لے، تو مہینے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مہینہ تو ٹائم ہے، ٹائم تو دیکھا نہیں جاتا، مراد اس سے کیا ہے؟ چاند دیکھ لے۔ اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اس کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہلال کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے اور روزہ جبھی فرض ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سورج مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں پہ دیکھا جاتا ہے، تو جس طرح سورج کے گلوب پر نکلنے کے اوقات مختلف ہیں، اسی طرح ہلال بھی مختلف اوقات میں نکلتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں کبھی 1-2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس ایریا میں وہ نظر آئے ان لوگوں پر تو لازم ہے کہ وہ رکھیں روزہ، لیکن جس ایریا میں نظر ہی نہیں آیا تو وہاں پر فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دیکھے نہیں اس کو۔ ہاں، اگر بادلوں کی وجہ سے کوئی نہ دیکھ پائے تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی، کیا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر بادلوں کی وجہ سے نظر کچھ نہ آئے، غم علیکم، تو کیا کرو؟ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مکمل کرو گنتی 30 کی، پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھو۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ شک کے روزے کی گنجائش نہیں۔ کوئی شخص رمضان سے 1 دن پہلے یہ سوچ کے روزہ نہ رکھے کہ کیا پتا آج روزہ ہو ہی گیا ہو تو میں رکھ ہی لیتا ہوں، نہیں، جب تک کہ
فمن شہد منکم الشہر نہ ہو، چاند کا دیکھنا لازم ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص دیکھ کر رکھے، ایک نے دیکھ لیا تو کافی ہے۔ ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے چاند دیکھا، آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا سب روزہ رکھو۔ تو ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے اگر وہ سچا ہو۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو تم میں سے مہینے کو پا لے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اب یہ محض تکرار محض نہیں۔ تکرار محض کیا ہوتی ہے؟ تکرار برائے تکرار، ریپیٹیشن کے لیے نہیں آیا کہ پیچھے بھی آیا دوبارہ آیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تکرار مفید ہے، کیونکہ جب پچھلی آیت منسوخ ہوئی تو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس رخصت کو بھی منسوخ سمجھے۔ کون سی پچھلی آیت؟ اس سے پچھلی آیت جس میں یہ گزرا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، جو نہیں رکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے دیتے۔ بعد میں یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، چونکہ اس کے ساتھ تھا کہ مریض اور مسافر کا حکم، تو پھر کیا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ اچھا اس کی بھی رخصت ختم۔ تو دوبارہ بتا دیا گیا کہ جو روزہ رکھے وہ اگر بیمار ہو کسی وجہ سے یا مسافر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ ایسا کیوں ہے؟ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، کیا؟ الیسر، آسانی۔ تو آسانی کیا ہے اس میں؟ کیا آسانی ہے؟ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ سہولت کے لیے ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی کو، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس نے رخصت دے دی کہ گنتی پوری کرنا تو لازم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی سال کسی نے روزہ چھوڑا، سارا مہینہ نہیں رکھے، اور اس سال مہینہ 29 کا تھا، تو وہ بعد میں کتنے روزے رکھے گا؟ 29 روزے۔ اور اگر مہینہ 30 کا تھا تو 30 رکھے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور ہمارا دین آسانی کا دین ہے، مشقت کا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر کام کرنے میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اوور آل جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں ہمارے لیے سہولت رکھی گئی۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو آسان بھی ہے اور جس میں سماحت ہے، یعنی جسے مروت بھی ہے اور جس پر عمل کرنا آسان ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی کرو اور مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یرید اللہ بکم اليسر۔ پھر اسی طرح صحابہ کے لیے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے مشقت ڈالنے والا نہیں، تمہیں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ تو جہاں اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی اتنا ہی ثواب کی چیز ہے جتنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کی چیز ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی اصل کرنے کا کام کیا کہ کاؤنٹنگ پوری کرو، خواہ رمضان کے اندر یا بیماری کی صورت میں رمضان کے بعد، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے جب گنتی پوری ہو جاتی ہے، رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اگلا دن کس چیز کا ہے؟ عید کا، اور عید کے دن کی مخصوص کرنے والی عبادت کیا ہے؟ تکبیرات کا پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ دراصل صرف زبان سے کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
کس کس سے بڑا ہے اللہ؟ سوچیں کس کس سے بڑا؟ ہر چیز سے بڑا. سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ یہاں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ رکھ کے دیکھیں تو اللہ کے سامنے یہ ساری مخلوق رائی کے دانے برابر بھی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے. تو جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھیں، کسی ہیوج چیز کو دیکھیں، تو اس وقت اس کی بڑائی نہیں بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ میرا رب تو اس سے بھی بڑا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، نعمت ہدایت پر. یعنی جب تم کو ہدایت ملے، جب تم کو قرآن کی نعمت ملے، جب تم کو روزے کی توفیق ہو، تو پھر شکرانے کے طور پر تم اللہ کو گلوریفائی کرو، اس کو بڑا مانو، اس کی تکبیر کہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ. اور یہاں جو ہدایت ہے یہ ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اور اسی کے نتیجے میں شکر آتا ہے. شکر جو ہے وہ عمل کا نام ہے. تو کس کس بات پر شکر؟ کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس نے ہمیں فرقان دیا، اس نے ہمیں گنتی پوری کرنے کی توفیق دی، اور اس نے ہمیں تکبیرات سکھائیں. ان سب باتوں پر کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اوور آل اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف روزہ ہی فرض نہیں کیا بلکہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا. تو یہ دو بڑی نعمتیں، یعنی روزے کی عبادت کی نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر، اور اس احسان پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بھی اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اس دور میں بھی صحابہ کرام کچھ شام میں تھے، کچھ اور علاقوں میں تھے، تو ان کے جو روزوں کی تعداد تھی یا جو آغاز کا وقت تھا وہ فرق ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ شام سے مدینہ میں آئے اور انہوں نے روزہ بعد میں یا ایک دن پہلے شروع کیا، اور مدینہ والوں نے اس سے فرق دن میں شروع کیا، اور اس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. اور اس میں دلیل کیا ہے کہ ہر ایک اپنے حساب سے روزہ رکھے. کہ ابھی تو ٹیلی فون اور سیٹلائٹس اور معلوم نہیں کس کس ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں چاند نظر آ گیا اور کہاں نظر نہیں آیا. لیکن اگر یہ حکم لازم ہوتا تو وہ سارے لوگ گناہ گار ٹھہرتے جو اس دن روزہ نہ رکھ پاتے جس دن کسی ایک جگہ پر روزہ رکھا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جو ملک سعودی عرب سے اور آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر چاند اس سے بھی پہلے نظر آئے، پھر تو ہمیں سعودی عرب کو کیوں، ان کو فالو کرنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے دیکھیں کہیں. تو اس میں مشقت ہے. ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں، ایون سعودی عرب کے بعد امارات کو دیکھیں یا قطر کو دیکھیں، وہ لوگ بھی اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ویسٹ میں ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ ادھر کو فالو کرتے ہیں اور کچھ کسی کو کرتے ہیں، اور اتنی شدید ڈویژن ہے جو شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ہو. دیکھیے کہ دین جو ہے ان سب چیزوں سے اوپر ہے اور بہت فطری دین ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی. اگر آپ نے اس طریقے سے مون دیکھنا تو آپ کو اس کے لیے ایک اور مشکل میں پڑنا ہوگا. اللہ نے ہمیں کوئی مکلف نہیں کیا کہ ہم کسی خاص طریقے پر چل کر پھر ہم اپنے لیے چاند کا تعین کریں. شاہد منکم الشہر، اپنی آنکھ سے دیکھو، نظر آتا تو رکھ لو، نہیں نظر آیا نہ رکھو، کوئی نہیں تم پر گناہ. قصہ ختم. ایک عام شخص یہاں بھی اگر کوئی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ کیسے رکھے روزہ؟ وہ کیسے عید کرے؟ سمپل سی بات ہے. تو وہ حکم جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے وہی ہمارے لیے بھی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا سہولتیں اور کیا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کے چاند روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی افطار کرو. فإن غم علیکم، بادل آ گئے، فأکملوا العدۃ 30 شعبان کے پورے کر لو دن. قصہ ختم. سمپل از دیٹ. جو حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو واضح حدیث ہے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ خود جا کے بخاری کا کتاب الصوم نکال لیجئے، کسی اور حدیث کی کتاب کا ساری حدیثیں خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا کہا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم دین کو جیسے وہ ہے نا ویسے ہی رکھیں تو کوئی مشکل نہیں.
لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں اور بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں. مجھے ایٹ لیسٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس حدیث پر عمل کرنے میں. دیکھیے شہر کی تعریف کیا ہے؟ مہینہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہلال سے شروع ہوگا. ہلال نظر ہی نہیں آیا، مہینہ کہاں سے شروع ہو گیا آپ کا؟ اب ہزاروں میل دور بیٹھے شخص نے چاند دیکھ لیا اور وہ ٹیلی فون پہ آپ کو بتا رہا ہے، اور اس وقت ان کی تو رات ہے اور ہمارا بھی دن ہے. تو یہ بھی تو فرق ہے نا. پھر آپ کو رات کو ہی روزہ رکھ لینا چاہیے اگر آپ نے وہ فالو کرنا ہے. تو اس میں جو کسی کے دل کو لگے بات، لیکن قرآن اور سنت کا حکم یہی ہے کہ من شہد منکم الشہر، اور پھر یہ کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو تفرقہ اور انتشار بہت پھیل گیا ہے اور شدت بہت آ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے مشکل کر دیا گیا ہے. لاسٹ مومنٹ تک، رات تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کل عید ہے یا نہیں. تو وہ جو ایک حسن ہے عبادت کا اور ایک خوبصورتی ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر سر جوڑ کے بیٹھیے، وہاں کے مسائل وہیں پر حل کیجیے. جب آپ آپس میں نہیں جڑ سکتے اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق کوئی کسی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی کسی طرف کر رہا ہے، تو اس سے وہ روح تقویٰ کی جو ہے وہ تو حاصل نہ ہوئی نا. سارا مہینہ آپ نے روزے رکھے کس کے لیے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور آخر میں آ کے آپ نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں اور ضد کا شکار ہو جائیں تو ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح سے عرفات کا دن تو ان کے لیے ہے جو عرفہ میں موجود ہیں اور حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو روزے پیریڈز کے دنوں میں ایام میں چھوڑے جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا قضا دی جائے گی یا فدیے سے بھی کام چل جائے گا؟ تو وہ فدیے سے کام نہیں چلے گا، ان کی قضا ہی دینا ہوگی. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جو پچھلے بہت سے سالوں کے چھٹے ہوئے روزے ہوں اور اگلے رمضان سے پہلے نہ رکھے جائیں، ان پر فدیہ بھی ہوتا ہے اور قضا بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فدیہ دینے کے قابل نہیں تو قضا کرے گا، اور اگر کوئی قضا کرنے کے قابل نہیں، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مثلاً ایک خاتون، اس کو ساری زندگی مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا، اور اب وہ ایسی بیماری میں گر گئی ہے، مثلاً ڈائبٹیز ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اب اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ فدیہ دے دے گی. ٹھیک ہے. افضل صورت کیا ہے؟ فدیہ اور قضا دونوں. اور اگر کسی شخص کے مالی حالات ایسے نہیں، اس کو اپنے کھانے کے لیے بھی پورا نہیں، تو پھر فدیہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور قضا ہی کافی ہوگی. اور اگر کوئی شخص قضا کے قابل نہیں تو پھر فدیہ. ایک سوال اور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں ہی کے قابل نہیں تو پھر کیا کرے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ دوسرے اس کی مدد کریں اور وہ فدیہ ادا کرے. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رہتے ہوں تو پھر کیا ہو؟ اس کے جو وارث ہیں وہ رکھیں. جی. اور اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر اس کا جو ترکہ ہے، وراثت میں جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، اس میں سے پہلے فدیہ ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس مال کو آپس میں تقسیم کریں. یعنی یہ فرض عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، فرض کر دی، لکھ دیے گئے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ جو نہیں وقت پہ رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، آسانی کر دی گئی لیکن گنتی میں کمی نہیں. عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرو. اور دوسری جگہ پہ کیا فرمائے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 2 بار کہا کہ تاکید ہے اس میں، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو. تو ایک مسلمان خاتون بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک جتنے بھی رمضان اس پر گزرتے ہیں ان سب کے روزے مکمل کرنا اس پر فرض ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکی تو کیا کرے؟ اب رکھے. اور اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایٹ لیسٹ کیلکولیٹ کر کے پچھلے سارے سالوں کا فوری طور پر یہ جتنا ارلیسٹ پاسبل فدیہ اپنا دے سکے، پہلا کام یہ کریں کہ وہ اس کو چکائیں، کیونکہ زندگی کا نہیں پتا. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد وہ کہاں یہ کہیں گے کہ ہمارے والدین کے اوپر کیا کیا قرض تھا. اللہ کا یا بندوں کا پہلے وہ ادا کریں فدیہ. جو خود کھاتے ہیں، جو گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اسی کے مطابق. اس میں حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو روزے نہیں رکھ سکتے تھے. ایک موقع پر انہوں نے یہ کیا کہ شوربہ اور روٹی پیالوں میں ڈال کے 30 پیالے تو انہوں نے تقسیم کر دیے، کیونکہ اس وقت وہ خود کیا کھاتے ہوں گے؟ بڑھاپے کی وجہ سے جو خود کھاتے ہیں وہی. لیکن اگر آپ ڈائٹنگ پہ ہیں تو وہ آپ نہیں فدیے میں دیں گے کسی کو. مراد اس سے یہ کہ جس قسم کا ہم نارمل گھر میں ایک ہفتے کا مینیو جو یا ایک مہینے کا مینیو ہوتا ہے، آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں، دال، گوشت، روٹی وغیرہ، وہ سب. ان کا سوال یہ ہے کہ 6 روزے شوال کے ایکچولی فرض اور نفل ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 4 رکعت نماز فرض، سنت، نفل.
تو اسی طرح یہ نہیں کر سکتے کہ آج کا میرا روزہ نفل اور فرض دونوں، ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک روزہ ایک ہی رکھا جائے گا، وہ فرض کی نیت سے رکھ لیں تو فرض کے کاؤنٹ ہوں گے۔ ان کا سوال یہ کہ 12 سال کی عمر سے روزے فرض ہوں گے، سال کا حساب نہیں ہے۔ ایک عورت کی بلوغت اس کے پہلے پیریڈ شروع ہونے سے شروع ہو جاتی، خواہ وہ 9 سال کی یا 10 کی یا 12 یا 15 کی، یعنی اس کی فرضیت جب سے ہوگی جب سے وہ بالغ ہوگی۔